کہ اختر مینگل صاحب نے کہا کہ جی پہلے یہاں والوں کو خوش کریں پھر باہر والوں کو کریں، شاید کوئی ایسا ایک میسج چل رہا ہے. تو انہوں نے میرے 3 سال پرانے سٹیٹمنٹ کو اگر دہرایا ہے اور اس پہ اگر ایک اپنی مہر بھی لگائی ہے تو ایک بہت بڑا وزن رکھتی ہے. دیکھیے پھر کچھ مہینے پہلے اس سلسلے کو پھر سے اٹھایا گیا، اور خاص کر کوئٹہ گلیڈیٹر کے حوالے سے، جو گورنمنٹ آف بلوچستان اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے حوالے سے یہ ساری ایک منصوبہ ہم نے یہ ذہن بنایا کہ ہم اس کی اونرشپ بلوچستان کے اندر، اس کی پاپولیرٹی اور چیزوں کو آگے کس طرح بڑھائیں. کیونکہ ماضی میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں کوئٹہ کے اندر ایونٹس ہوں، کوئٹہ کے پلیئرز ہوں، اکیڈمی کی بات ہو، پبلسٹی ہو، اور سپورٹس کو بڑھانے کے لیے، خاص کر کرکٹرز کو بڑھانے کے لیے ہم کیا طریقہ کار کریں. گورنمنٹ آف بلوچستان اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے بیچ میں آج ایک MOU سائن ہوا ہے، جو 2 ایونٹس خاص کر پورے پاکستان میں، جو ویمن لیگ کے حوالے سے پہلا ایونٹ اپنی نوعیت کا آپ ہوگا، وہ گورنمنٹ آف بلوچستان اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مل کے انشاءاللہ اس کو آگے لا رہے ہیں. پھر اسی طرح جو ایک فٹ بال کے حوالے سے یہ ایک بڑی نئی چیز ہے، جس میں جی ندیم صاحب میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ لوگ نے اس میں ایک انیفیکٹو لیا ہے کہ بلوچستان میں ساکر کی بڑی مقبولیت ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے بھی ایک ایونٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ انشاءاللہ اس ایونٹ کو بھی ہم چلائیں گے. ساتھ میں ایک ایکسلنس آپ سمجھیں کہ اکیڈمی کا ایک کانسیپٹ، اس میں گورنمنٹ آف بلوچستان اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ابھی اپنا مشترکہ ایک ایگریمنٹ کیا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم یہاں ایوب اسٹیڈیم کے اندر بنائیں گے، جو کہ پلیئرز کے لیے ہوگا، جو ہائی پرفارمنس سینٹر کے حوالے سے ایک فیسلٹی قائم ہوگی. اور مجھے بڑی آج خوشی ہے، آج ہمارے ساتھ کوئٹہ گلیڈیٹر کے پلیئر بھی موجود ہیں یہاں پہ، عبد الناصر ہیں، جنہوں نے، اور خاص کر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ انہوں نے ریسنٹلی بابر اعظم کو آؤٹ بھی کیا ہے. نو نتھنگ لائک دیٹ ود بابر اعظم، بٹ ہمیں ایک بڑی خوشی ہے کہ ہم اسی طرح بلوچستان کے پلیئرز کو پروموٹ کریں اور آہستہ آہستہ میرٹ کے بیس پہ بھی لائیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے جو اپنے ٹیلنٹ پہ بھی انشاءاللہ بڑھتا ہوا آگے آئے گا. لیکن وہ اس وقت ہوگا جب گورنمنٹ اور اس طرح کی ٹیمز مل کے ان پلیئرز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کے لیے محنت کریں گے. سو آخر میں ہم انشاءاللہ گوادر کے اندر بھی ایونٹ پلان کر رہے ہیں، اور وہاں پہ خاص کر کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ مل کے بھی ہم ایک پروگرام کی ترتیب دیں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ پاکستان میں اور پھر گوادر کے اندر ہم آنے والے سال میں کوئی انٹرنیشنل ایونٹ کا بھی انعقاد کریں، جو T20 کے حوالے سے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر ٹیموں کو بھی اٹریکٹ کر سکے. اس پہ انشاءاللہ ایک طریقہ کار ہم بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کامیابی دی تو انشاءاللہ اس کو بھی اگلے آنے والے سال میں یا اس سال میں اس کا ایک ترتیب پورا صحیح طریقے سے بنائیں گے. میں ایک دفعہ پھر شائقین کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی، اور خاص کر آپ لوگوں کو بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ ہم مل کے بلوچستان کے لوگوں کے لیے، بلوچستان کے یوتھ کے لیے اور پلیئرز کے لیے جو ہر سٹیپ پہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بچوں کو، ٹیلنٹ اور بلوچستان کو سپیس دیں، جگہ دیں. خالق ہزارہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، میں کنگریچولیٹ کروں گا ہماری جو عمران گسکی صاحب ہیں، خالق ہزارہ صاحب کو، DG سپورٹس دورہ ہیں، یہ پوری سپورٹس جو ہماری ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ہر مہینے آپ کو کوئی نہ کوئی بلوچستان کو ہم ایونٹس دے رہے ہیں، چاہے ہاکی ہو، ساکر ہو، کراٹے ہو، اسکواش ہو، ہر لحاظ سے اور ہر طریقے کا سپورٹس ہم دے رہے ہیں، آف روڈ ہو. اور انشاءاللہ ہم اسی چیز کو جاری اور ساری رکھیں گے تاکہ ہم بلوچستان کو پروموٹ کریں، بلوچستان کے سپورٹس کو پروموٹ کریں اور یہاں کے پلیئرز کو پروموٹ کریں. ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کی اپنی نوعیت پہ چاہے ہماری حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، وہ ایک اپنا ایک طریقہ کار، اپنا ایک انویسٹیگیشن اور ساری چیز کرتی ہے. اور ہمارا بھی مقصد یہ تھا کہ قانون کوئی اپنے ہاتھ میں نہ لے. اور میرے خیال سے جب یہ FIRs کٹیں اور باقی ساری چیزیں گئیں اور پھر ہم نے پوری ایک انویسٹیگیشن اس کی، دیکھیں قصور ہر طرف نکلتے ہیں، لیکن مفاہمت کی بات اور چیزوں کو، بڑی چیزوں کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ان کو بھی احساس ہو گیا ہوگا اتنے دنوں میں کہ یہ جو سارا سلسلہ ہم نے کیا، اس کا نتیجہ بلوچستان کے کس فائدے میں نکلا. لیکن وہی وقت اگر وہ اسمبلی کے اندر، ابھی بھی آج اسمبلی ہے، اس دن بھی اسمبلی ہوئی تھی،
اپوزیشن والے ارکان آئے, انہوں نے بات چیت کی, بجٹ پہ تنقید کیا, مجھ پہ کیا, آپ پہ کیا, سب پہ کیا. دیکھیں میں پہلے دن سے بھی یہی چاہ رہا تھا کہ آپ اس پلیٹ فارم کو استعمال ہر حوالے سے ہر مقصد کے لیے کریں, وہ ہے آپ کے پروونشل اسمبلی کے اندر کا پلیٹ فارم. لیکن اگر میں اور آپ تھانوں میں, روڈوں پہ, یہ تو ہم زندگی بھر ویسے بھی کر سکتے ہیں چاہے ہم MP ہوں یا نہ ہوں. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آخر میں جب ہمارے مذاکرات ان کے ساتھ ایک حد تک کامیاب ہوئے تو ان میں بھی ریئلائزیشن آ گئی تھی. ان کے اندر ایک سیاسی یہ ذہن ان کا بھی بن گیا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے جی, ایک جوش جذبے میں کچھ چیزیں کبھی کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں. وہی کہوں گا جیسے ابھی ندیم صاحب نے کہا دیر آئے درست آئے, تو ہم چاہ رہے تھے اگر وہ جلد پہلے بھی آ جاتے. اور ہم نے ہمیشہ ان کو کہا تھا کہ ہمارے مذاکرات کے اور ہر چیزوں کے دروازے شروع سے کھلیں, لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم وہ رستہ اپنائیں, وہ طریقہ کار اپنائیں جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. بلوچستان نے بڑے چیلنجز ہیں, پاکستان کے بڑے چیلنجز ہیں, اور ہم نے, چاہے آپ اپوزیشن ہیں ہم حکومت ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن بلوچستان کے مفاد میں نیشنل اسمبلی میں ہم نے مثال دیکھی. یہ چیزیں ہم نے باقی جگہوں پہ دیکھ لی کہ جہاں ملکی مفاد اور صوبے کا مفاد ہے ہمیں ایک ساتھ ہونا چاہیے. دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ گورنر کا جب بھی انتخاب ہوتا ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایک اپنا ایک ان کا ایک ڈیسیجن ہے, اور ہم ہر چیزوں میں یقینی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورے میں آگے جاتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو ڈیسیجن کیا ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ڈسکس بھی کیا ہے, اور ایکس گورنر, یہ نہیں کہ ایکس گورنر صاحب کی کوئی ایسی ان پہ کوئی تنقید ہو یا غیر کارکردگی ایسی نہ ہو, لیکن پولیٹیکل فیڈرل گورنمنٹس ہوں یا پروونشل گورنمنٹس ہوں وہ ہر لحاظ سے ٹائم ٹو ٹائم کوئی نہ کوئی ایک چینجز کی طرف چیزیں جاتی ہیں. اور میرا خیال یہ اسی کا ایک ہے کہ آج ہم جو ایک حلف برداری کا آج ایک دیکھیں گے, گورنر جو صاحب نئے بنیں گے وہ بھی بلوچستان سے ہیں, بلوچستان کے اندر ایک سیاسی سوچ رکھنے والے ہیں, اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال وہ چیزوں کو بلوچستان کی بہتری کے آگے جو ایک رول ہے اپنا پازیٹیو رول پلے کریں گے. تو یہ ساری چیزوں میں مشاورت کا عمل ہر لحاظ سے ساتھ چلتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سال پہلے جب ہماری حکومت نہیں آئی تو مجھے کسی ٹی وی چینل نے انٹرویو کیا کہ جی آپ ناراض بلوچوں کے لیے کیا کریں گے. میں نے کہا جی میرے لیے ناراض بلوچ تو وہ ہیں جو بلوچستان کے اندر ناراض بیٹھے ہوئے ہیں, باہر والے بھی ہیں, لیکن سب سے زیادہ ضروری وہ ناراض بلوچ ہیں جو یہاں بیٹھے جن کے پاس نہ پانی ہے, نہ روڈ ہے, نہ بجلی ہے, نہ کچھ اور ہے, یہ بھی ناراض بلوچ ہیں. اب میں نے کل ایک میسج چھوڑا سا واٹس ایپ پہ, دیکھا پتہ نہیں کتنا حقیقت ہے یا نہیں, آپ لوگ بتا سکیں گے, کہ اختر مینگل صاحب نے کہا کہ جی پہلے یہاں والوں کو خوش کریں پھر باہر والوں کو کریں. شاید کوئی ایسا ایک میسج چل رہا ہے. تو انہوں نے میرے 3 سال پرانے سٹیٹمنٹ کو اگر دہرایا ہے اور اس پہ اگر ایک اپنی مہر بھی لگائی ہے تو ایک بہت بڑا وزن رکھتی ہے. دیکھیں ہمارے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بہت چیزوں کی وجہ سے بھی ناراض ہے. پھر بلوچستان سے باہر بھی بہت سارے ایسے بلوچستانی ہیں جو کہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن وہ بھی بہت سارے منصوبوں اور پالیسیز کی وجہ سے ناراض ہیں. پھر بہت سارے ایسے لوگ ناراض ہیں جو زیادہ تر ان لوگوں کا سپورٹ حاصل کرتے ہیں جو باہر بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں. ابھی میرا خیال یہ ایک بہت بڑا پہلی دفعہ ایک اپنے طرز کا ایک پہلا ٹاسک دیا گیا ہے جس کی مثال بلوچستان میں پاکستان کی سیاست میں ہمیں پہلے نہیں ملا ہے, کہ وفاقی فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات کے ساتھ بلوچستان کے ایک ثبوت کو یہ ٹاسک آفیشیلی دیا جائے کہ وہ صرف اسی کام کے اوپر کام کریں گے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے صوبائی حکومت تھیں, وفاقی وزراء کبھی جاتے تھے, کوئی ڈیلیگیشن جاتا تھا. اب یہ کام بڑا سینٹرک ہو گیا ہے, اور میں امید کروں گا انشاءاللہ کہ شاہ زین بکری صاحب اس پہ اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کریں گے. اور چونکہ ان کا تعلق بھی ایک ایسے گھرانے سے ہے, اور جہاں پہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی رول پلے کریں گے کنسنسس کے ساتھ ہوگا. حکومت بلوچستان, وفاقی حکومت اور ہم سب مل کے اس پہ ایک لائے عمل بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو آگے کس طریقے سے انشاءاللہ لے جایا جائے. جی ہم ہر چیز کو دیکھیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی پوری ہر لحاظ سے تیاریاں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 میٹنگز اور بہت ساری ڈیلیبریشنز بھی اس پہ ہوئی ہیں. نہ صرف کہ اگر افغان مہاجرین کے حوالے سے, ویسے بھی بارڈر پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے جب فینسنگ کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں بہت سارے ولیجز ہیں جو ڈیوائیڈڈ ولیجز ہو گئے ہیں, ان کی کمپنسیشن ہو, وہاں پہ ایکسیس ہو, وہاں پہ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہو,
اس بجٹ میں وفاق نے اور صوبوں نے ہم دونوں نے بڑے پروجیکٹس رکھے ہیں کہ ہم ان دیہاتوں کو فیسیلیٹیٹ کریں جو اس فینسنگ کے بعد تھوڑے سے متاثر ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ پچھلے 1 ڈیڑھ 2 مہینے سے جو یہ ایک سلسلہ طالبان کا اور افغان گورنمنٹس کا جو چل رہا ہے، اس پہ بھی ہم نے جیسے کہ ہمارا افغان ریفیوجی ہے اور اسی کی طرح باقی پی ڈی ایم اے ہے اور باقی ڈپارٹمنٹس ہیں، ہر لحاظ سے ہم اپنی ساری چیزوں کو ذہن میں ہم نے رکھا ہوا ہے اور اس کی ساتھ ساتھ تیاری بھی کرتے جا رہے ہیں. وہ ایف آئی آر کو واپس لینے کا اور پارلیمانی ممبرانس کے نام کو واپس لانے کا بھی طریقہ کار اسی سے شروع ہوا، جس پہ اسپیکر صاحب نے ایک لیٹر بھی لکھا، جس پہ پھر حکومت نے اور حکومت کے ساتھ ساتھ پھر گورنمنٹ نے ان ایف آئی آرز کو واپس لیا. اس کی تفصیلی تحقیقات 2-3 قسم کی ہوں گی. ایک پریویلیج موشن بھی ہے جس میں ہمارے پارلیمنٹری ممبرز نے ایک پریویلیج موشن بھی کیا ہے جس کی تحقیقات پوری آئے گی. ایک تحقیقات وہ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اسپیکر صاحب کے کہنے سے بھی آئے گی. اس کے بعد جو اس کا سارا نتیجہ نکلے گا اس کو انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے، اور جہاں جہاں کمی بیشی ہے، جہاں کمزوری ہے، جہاں رسپانسبلٹی ہے، اس پہ ہم ضرور ان چیزوں کا آپ دیکھیں. ایک بہت بڑا سٹیپ گورنمنٹ نے بھی لیا ہے کہ جہاں پہ اپوزیشن کی بہت غلطیاں ہیں اور ان کے ورکرز کی ہیں، جہاں ہم نے محسوس کیا کہ ایڈمنسٹریشن کی کمزوریاں، ہم نے اس پہ ایکشن بھی لیا ہے. تو انشاءاللہ آپ اس پہ دیکھیں کہ ہم ایک بڑے منصفانہ انداز میں اس کی رپورٹ اور اس کی ساری جو آؤٹ کم ہے اس پہ کارروائی بھی اپنے لحاظ سے بھی ہوگی، اور پھر ہاؤس کے فلور پہ اس کو رکھا بھی جائے گا کہ پارلیمنٹ بھی اس کو ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کیا چاہتی ہے اس حوالے سے.